أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 245 نمبر آیت سے اب آخری سورت تک چھوٹا حصہ اس سورت کا شروع ہوگا۔ اس میں مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ اس میں 4 ابواب ہے۔ پہلا باب یہاں سے 261 نمبر آیت تک ہے۔ اس میں پہلا دعویٰ انفاق فی سبیل اللہ ہے، پھر مسئلہ توحید پر 10 طریقوں سے صفات الہیہ کے ذریعے دلائل ہے، پھر 2 فرقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پھر ان پر 3 مثالیں ہیں۔ انفاق سے مراد خرچ کرنا ہے جہاد کے لیے، اور یہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ ہے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر وہی ظالم ہے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس سے مراد قیامت کا دن مراد ہے، اور وقت مرگ بھی اس سے مراد ہے۔ لا بیع اس میں عقیدت یہود اور نصارہ پر رد ہے۔ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہاں 2 چیزوں کی نفی ہے کافروں کے لیے آنے والے جملے کی دلیل پر، اور دلیل ہے سورہ زخرف 68 نمبر آیات پر۔ 255 نمبر آیت، اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے اور سب کا تامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے ہاں سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ الا بما شاء، مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اسی کی کرسی سب آسمان اور زمینوں پر حاوی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت تو کچھ مشکل نہیں، کچھ گراں نہیں گزرتی اس پر۔ وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے برتر اور عظمت والا ہے۔ القیوم، وہ ذات جو انتظام عالم کو خود چلا رہا ہے، اور وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ قطب اور غوث وغیرہ بھی یہ انتظام چلا رہے ہیں تو یہ شرک عقیدہ ہے۔ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ موضوعی ہے، اور حدیث ابتا بھی وہ ضعیف ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، شفاعت کسی دوسرے کی حاجت کے لیے دوسرے بندے کو منت و رضاری کرنا، دوسرے کسی بندے کے بارے میں کہ بھائی اس کا یہ کام کر دو، اس کو بچا لو، اس کو نکال لو وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دربار میں شفاعت یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور میں یا جو کوئی زندہ ہو تو وہ مردہ کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دونوں کا حکم شریعت میں موجود ہے، اور آخرت میں بھی اذن ہوگا، اجازت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کی اذن کے بعد جو ہے پھر یہ حکم ہوگا کہ شفاعت پھر ثابت ہے، یہ جائز ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد، اور وہ بھی شرائط کے ساتھ ہوگی۔ اور مردے کی طرف سے زندہ بندے کے لیے کوئی دعا کرنا یہ شرع میں اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ معبود من دون اللہ جبراً اللہ تعالیٰ پر ہمارے ضروریات کو پورا کرتے ہیں کیونکہ وہ لاڈلے ہیں یا خاص بندے ہیں، تو یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، اور اسے شفاعت قہریہ اور شفاعت شرکیہ بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کو سید الآیات اور اعظم الآیات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شرک پر الوہیہ، شرک پر تصرف، شرک پر علم، شرک پر اسماء و صفات، سب شرکیات پر رد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات سلبیہ ہے اس میں، اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ظاہر اور بذریعہ ضمیر جو کہ تقریباً 18 مرتبہ ہے، اور دعوی توحید پر 10 عقلیہ دلائل ہے۔ کرسی ظاہری معنی مراد ہے، اور کیفیت پر اللہ عالم ہے۔ العلی یہ علو سے لیا گیا ہے، اور علو حقیقی مراد ہے، اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 256 نمبر آیت، یہاں دین سے مراد عقیدہ دل ہے جو پچھلے آیت میں ذکر ہے، اور دل پر کسی کا زور نہیں چلتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دل پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اس طرح پھر یہ آیت منسوخ نہیں ہوگا، یعنی کسی کے عقیدے پر زور نہیں ہے کسی کا، اللہ تعالیٰ زور نہیں کرتے، تو پھر دعوت رشد کا ہمارے اوپر ضروری ہے تاکہ طاغوت کے بندگی سے لوگ بچ جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، دل کے عقیدے پر زور سے منوانے میں زبردستی نہیں۔
قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بالطاغوت بڑے حد سے زیادہ سرکشی کو کہتے ہیں، شیطان انس اور جنی دونوں مراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہوگا طاغوت عبادت ہر من دون اللہ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سبب ہے سرکشی کا۔ بالعروۃ الوثقی یہ مثال توحید کا ہے۔ 257 نمبر آیت جو ہے اس میں پچھلی آیت میں جو دو فرقوں کی طرف اشارہ تھا تو اس آیت میں ان دونوں کا حال ذکر ہے ادھر۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ الظلمات سے مراد اب دینی تاریکیاں ہے، شرک، کفر، بدعت، شکوک وغیرہ۔ النور اس سے مراد دین کی روشنی ہے، توحید، ایمان، سنت، یقین وغیرہ۔ یخرجوہم من الظلمات، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کفر اور شرک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایمان لے آئے ہیں۔ یا مراد اخراج سے محفوظ رکھنا ہے، اور اس طرح یخرجونہم سے مراد مرتدین ہے، یا اس سے مراد دعوت دینا ہے وسوسے اور تلبیس کے ذریعے۔ 258 نمبر آیت یہ ایک واقعہ ہے جو دوسرا فرقہ تھا اس کے لیے ایک مثال ہے کہ نمروز زد میں بہت سخت تھا، ضدی بندہ تھا، طاغوت کا دوست تھا، اندھیروں سے نہیں نکلا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے بھی نہیں نکلا۔ نمروز نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا میں تصرف کرنے والا میں ہوں، یعنی احیاء اور موت میرے اختیار میں ہے، زندگی اور موت۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ تصرف زندگی اور موت کا تو صرف اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، کسی بندے کی اختیار میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی کہ اگر تمہارے پاس تصرف ہے تو سورج کو اپوزٹ یعنی برعکس طرف سے نکال کر دکھا دو، یعنی سورج مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا دو بجائے مشرق کے۔ تو یہ شخص لاجواب ہو گیا، حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا تاکہ سورج میں مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھا سکتا ہوں، کیونکہ وہاں دربار میں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بڑے بیٹے ہوئے تھے، تو پھر وہ چھپ کر یا ظاہر میں اس آدمی کو بیوقوف سمجھ اور ان کی تکذیب کر سکتے تھے، اسی لیے وہ خاموش رہ گیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا؟ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی۔ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، تو اس نے بھی کہا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ، تب وہ کافر حیران رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ بے انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان اللہ یاتی، یہ دلیل ہے رد ہے قول نمروز پر جس میں اس کا دعویٰ تھا انا اوہی امید، تو جواب ہوا کہ تم سورج نکالنے میں معنوی تصرف نہیں کر سکتے تو موت اور زندگی میں کس طرح تصرف کر سکو گے؟ اس میں ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال نہیں ہے کیونکہ یہ مناظرے کے قواعد کے خلاف ہے۔ 59 نمبر آیت یہ واقعہ ہے پہلے فریق کے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں اور تاریکیوں میں رہنے نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے عزیر علیہ السلام کو اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اس کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ دوبارہ زندہ ہونے کا طریقہ کیسے ہوگا، آیا دنیا کی پیدائش کی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ دوبارہ حیات ایسا ہوگا کہ جس حالت میں تم مر گئے ہو اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کی مثال ایک گدے یعنی حمار کے ذریعے دے دیا گیا اور ہڈیوں سے وہ دکھا دیا گیا، اور انسان کا روح فنا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال طعام اور شراب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے محفوظ رکھے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر پر گزرا اور وہ شہر اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا۔ قال
अन्ना यूही हाज़िहि अल्लाहु बाद मौतिहा, कहाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बासहु, फिर अल्लाह ने उसे 100 बरस तक मार डाला, फिर उसे उठा दिया। क़ाल कम लबिस्ता, तो कहा अल्लाह ताला ने तो यहाँ कितने देर रहा। क़ाल लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा एक दिन या उससे कुछ कम रहा। क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन, फरमाया अल्लाह ने बल्कि तू 100 बरस रहा है। फंजुर इला तुआमिका, फिर देख अपने खाने को, शराबिका और अपने पीने को, लम यतसन्ना कि वो सड़ा नहीं है। वंजुर इला हिमारिका, और देख अपने गड्ढे को, वलिनजलका आयातन लिन्नास, और हमने तुझे लोगों के वास्ते नमूना चाहा है। वंजुर इला लिज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमन, और हड्डियों की तरफ देख के हम उन्हें किस तरह बार कर जोड़ देते हैं, फिर उन पर गोश्त पहनाते हैं। फलम्मा तबय्यन लहू, फिर उस पर ये हाल जाहिर हुआ। क़ाला, तो कहा आलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं यकीन करता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस आयत में गुला दलील है कि जो कोई भी मर जाए, ख्वाह अंबिया हो या वो औलिया हो, तो वो दुनिया की हालत से बेखबर होते हैं और ना वो देख सकते हैं। इसी तरह इसमें ये दलील भी है कि अल्लाह ताला की कुदरत में है कि वो दोबारा जिंदा कर सकता है, तआम और शराब को महफूज रख सकता है। जो मुर्दे के अज्जा है उसको दोबारा जिंदा करने की कुदरत अल्लाह ताला के पास है। 260 नंबर है जो है तीसरा वाक़या है ईमान वालों के हाल पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब दिया गया और उसको इत्मीनान बख्शा। इसमें भी सवाल और जवाब का वही मतलब है जो पहले गुजर गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शक नहीं था, इल्मुल यकीन के बाद वो आइनुल यकीन यानी मुशाहिदे का तलबगार था। तसल्ली की ज्यादती के लिए आयत में इशारा है कि ये जिंदा मुख्तलिफ तबाया के चीजें जो है जुदा जुदा हो जाएंगे और अल्लाह ताला उसमें से भी मिक्सचर में से भी अलहदा वापस करने फिर एक वजूद देने, इसका इख्तियार अल्लाह ताला को हासिल है। ये कुदरत अल्लाह ताला रखता है, सिर्फ वो वहदहु ला शरीक ये कर सकता है और इसके करने पर वो कादिर है। ये खासियत सिर्फ अल्लाह ताला की है, ये कुदरत सिर्फ अल्लाह ताला की है। इस आयत में हमारे लिए भी इशारा है कि ये काम करने वाला सिर्फ एक जात है बस। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और याद कर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे परवरदिगार मुझको दिखा कि तू मुर्दे को किस तरह जिंदा करेगा। क़ाल अवलम तुमिन, तो फरमाया अल्लाह ताला ने क्या तुम यकीन नहीं लाते। क़ाल, तो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बला क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन इस वास्ते चाहता हूँ कि मेरे दिल को तस्कीन हो जाए। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतन मिनत तैर, फरमाया तू 4 जानवर उड़ने वाले पकड़, फसुरहुन्ना इलैक, फिर उसको अपने साथ मानूस कर ले। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर उन्हें ज़बह करने के बाद हर पहाड़ पर उनके बदन का एक एक टुकड़ा रखते। सुम्मदउहुन्ना यातीनक साया, फिर उनको बुला तेरे पास जल्दी से आएंगे। वालम, और जान ले ये अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, के बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। ये बाब इधर इख्तिताम फकीर हो गया। या करीब अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा, हमें हिदायत नसीब फरमा, हमारे मुश्किलात हल फरमा, हमारे बीमारों को शिफा कामिला नसीब फरमा, जो मकरूज है उनके कर्ज अदा, हमें दुनिया और आखिरत सुकून और अमन नसीब फरमा। अपने रहम से अपने फजल हमें नवाज दीजिए या करीम।